ویلکم بیک۔ وقفے سے قبل ہم نے تفصیل سے آپ کے سامنے پاکستان کا معاشی بحران اور اس کے اثرات رکھے۔ آپ کو تفصیل سے بتایا کہ پاکستان کس طرح سے اپنی تاریخ کی ایک بدترین معاشی صورتحال سے گزر رہا ہے۔ معیشت پگھلتی لگ رہی ہے، روپیہ ڈالر کے سامنے ڈھیر ہو رہا ہے، پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس تیزی سے گرتا چلا جا رہا ہے اور اب 12 سال کی نچلی ترین سطح تک پہنچ چکا ہے۔ عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز پاکستان کی افادیت کو، پاکستان کی ریٹنگز کو منفی قرار دے رہے ہیں اور پاکستان نے جو قرضے حاصل کیے ہیں، اپنے بانڈز جاری کیے ہیں، وہ بھی اپنی تیزی سے قدر کھو رہے ہیں، جس کے نتیجے میں پاکستان کو اب سود کی اور اس کی اضافی رقوم جو ادا کرنی پڑیں گی وہ پاکستان کے بس میں نہیں ہے۔ مجموعی کیفیت پاکستان میں اکانومی کی، معیشت کی، جیسے کہ میں نے کہا میل ڈاؤن کی ہے۔ بعض ماہر معیشت کہتے ہیں میل ڈاؤن ہے اور ہر طرف فری فار آل ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور آج اس پوری کیفیت میں جس طرح سے حکومتی زوما، ان کی لیڈرشپ آج ماڈل ٹاؤن میں قہقہے لگاتے رہے اور اس پوری صورتحال کا کوئی ذکر موجود نہیں رہا، یقیناً پاکستانیوں کے زخموں پر نمک چھڑکا گیا ہے۔ یہ پوری صورتحال اس وقت ہے جب پہلے ہی پاکستان میں مہنگائی پچھلے 3 مہینوں میں 3 گنا بڑھ چکی ہے۔ کوئی بھی پاکستانی ایسا نہیں ہے جو اس کی وجہ سے اس وقت شدید پریشانی میں مبتلا نہیں ہے۔ میں ایک عام پاکستانی کی بات کر رہا ہوں۔ مہنگائی اس نے کمر توڑ دی ہے اور اس پوری صورتحال کے اندر یقیناً حکومت حاصل کرنا، حکومت کو چلانا، حکومت کو کے لیے تگ و دو کرنا، میں نہیں سمجھتا کہ شاید یہ اس حکومتی اتحاد نے جو اس وقت حکومت میں ہے اس نے تو اپنی کوشش کی ہوگی، اور اس نے پھر اس کیفیت کے نتیجے میں جو جنم دی ہے معاشی صورتحال، وہ تو اب یقیناً ایک بہت ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے۔ کیا واقعی اس پوری صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف، جو کہ اس وقت سیاسی طور پہ بہت مضبوط نظر آتی ہے، پنجاب میں بہت بڑی اور قابل ذکر کامیابی حاصل کر چکی ہے، مقبولیت تیزی سے بڑھ رہی ہے، کیا وہ اس صورتحال میں حکومت کو دھکا دینا چاہے گی اور اس حکومت کو اور اس معاشی صورتحال میں حکومت حاصل کرنا چاہے گی؟ پاکستان تحریک انصاف کی آئندہ کی حکمت عملی پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب عمران خان کے انتہائی اہم نائب اور سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف جناب اسد عمر کو۔ بہت بہت شکریہ اسد عمر صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ سب سے پہلے آج کی صورتحال، ظاہر ہے معیشت کی صورتحال آپ کی میں نے گفتگو بھی سنی ہے اور یقیناً ہمیں پتہ ہے کہ پریڈکٹیبل، آپ کیا اس کے بارے میں کہیں گے؟ مجھے صرف یہ بتائیے کہ اس وقت پہلا ہدف پنجاب ہے، اب پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا الیکشن ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ اور وہاں پہ کتنی کمفرٹیبل سچویشن ہے اور آپ کتنے اس حوالے سے آپ کو تشویش ہے جو خبریں آ رہی ہیں کہ زرداری صاحب اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کو روکے، کچھ کو دوسری طرف راغب کرے، یہ جو اس کامیابی کو ناکام کرنے کی جو کوشش ہے اس وقت حکومتی اتحاد کی، اس حوالے سے آپ کو کتنی تشویش ہے؟ جی کامران بھائی، یہ تو آپ نے بالکل درست کہا کہ اس وقت اولین ترجیح جو ہے وہ 22 جولائی کا الیکشن ہے چیف منسٹر پنجاب کا، اور تمام اس وقت اٹینشن اسی کے اوپر فوکسڈ ہے۔ جہاں تک جو خبروں کی بات ہے وہ بالکل خبریں ہمارے پاس بھی آ رہی ہیں اور لوگوں کو اپروچ بھی کیا جا رہا ہے۔ ایک دفعہ آج سے 3-3.5 مہینے پہلے یہ ہو چکا ہے، سارے پاکستان دیکھ رہا تھا کہ ضمیروں کی منڈی لگی ہوئی تھی اور کوئی کسی کورٹ نے اس میں انٹرونشن نہیں کی، کچھ نہیں کیا، آئین کی دھجیاں اڑتی رہیں اور اس کی بہت بھاری قیمت ادا کی ہے قوم نے۔ اب سوال یہ ہوگا کہ کیا یہ دوبارہ کرنے دیا جائے گا؟ ہم نے آج فیصلہ کیا ہے، میں نے بابروان صاحب کو کہا ہے کہ کنٹیمپٹ پٹیشن فائل کریں سپریم کورٹ کے اندر، کل ہم انشاءاللہ تعالی وہ پٹیشن فائل کر دیں گے۔ جو رانا ثناء اللہ صاحب نے بیان دیا ہے وہ ایک بہت ہی اہم منصب پہ فائز ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر 5-7 بندے غائب ہو جائیں تو پھر کیا بنے گا، پرویز الہی کیسے بنیں گے چیف منسٹر؟ تو وہ کھلم کھلا وہ دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو وہاں سے کسی نہ کسی طریقے سے ہم ووٹ نہیں ڈالنے دیں گے۔ اور سپریم کورٹ کے 1 جولائی کا جو آرڈر تھا، ہم نے اس وقت بھی سپریم کورٹ سے استدعا کی تھی کہ اگر یہ حکومت بیٹھی رہے گی، یہ نہ صاف شفاف الیکشن ہونے دیں گے، نہ یہ چیف منسٹر کا الیکشن فیئر ہو سکے گا۔ تو کل ہم دوبارہ جا رہے ہیں سپریم کورٹ کے پاس، اور امید یہ کہ اس دفعہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کے اندر بالکل دو ٹوک فیصلہ کرے گی۔ کیا استدعا کیا ہے، کیا چاہتے ہیں سپریم کورٹ، کیا کر سکتی ہے سپریم کورٹ اس پوری صورتحال میں؟ کہ کوئی بھی کسی شخص کو کسی طریقے سے یا
غیر قانونی طریقے سے اس کو نہ کیا جائے. غیر قانونی کیا ہو سکتا ہے؟ زبردستی روکا جائے, اغوا کر دیا جائے, اٹھا لیا جائے, آنے نہ دیا جائے, یہ ظاہر ہے قانونی طور پہ غیر قانونی ہے. یا کوئی پیسے کی لالچ دی جائے, کوئی رشوت دی جائے, وہ بھی صاف صاف قانون میں لکھا ہوا ہے کہ وہ غیر قانونی ہے. یہ دونوں کاموں سے روکنے کے لیے کہا ہے, اور اگر یہ دونوں کام ہو جاتے ہیں تو نمبرز کی جہاں تک تعلق ہے, اس وقت 188 لوگ اس وقت تحریک انصاف اور اتحاد کے موجود ہیں اسمبلی کے اندر. 186 کے اوپر اکثریت ہو جاتی ہے تو نمبر تو پورے موجود ہیں, اور کل ریکاؤنٹ ہے پنڈی کا PP7 کا, اور ہمیں پوری امید ہے کہ وہ سیٹ بھی ہمیں مل جائے گی تو 189 ہو جائیں گے. تو آپ نے کیا بند باندھا ہے اپنے طور پہ ان کوششوں کو کہ یہ جو کامیابی ہے چودھری پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ نہ بن پائے, ان کے اس حوالے سے جو اس وقت حکومتی کوششیں ہیں ان کے خلاف آپ نے کیا بند باندھا ہے, اس کے علاوہ کہ آپ سپریم کورٹ گئے ہیں؟ ہماری آج پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی تھی. میں نے کل ہی میاں محمود رشید جو ہمارے پارلیمانی پارٹی لیڈر ہیں ان سے کہہ دیا تھا کہ باقاعدہ لائرز کے ساتھ, وکلاء کے ساتھ بیٹھ کے 63A جو ہے آئین کی شق, جس کی بنیاد کے اوپر یہ پہلے 25 MPs جو ہیں ان کی ڈی نوٹیفیکیشن ہوئی تھی, اس کا پروسیجر پورا فالو کیا جائے. اور اس کے بعد جو بھی MPA اب اگر کوئی کرتا ہے, ہمیں امید ہے کہ کوئی نہیں کرے گا, لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو پتا ہے کہ اس کے بعد اس کا سیاسی فیوچر ختم ہے. اور سیاسی طور پر آپ نے دیکھ لیا, قانونی طور پر تو ہو ہی گیا تھا, لیکن جو پرسوں نتائج آئے ہیں تو سیاسی طور پر بھی یہ پیغام چلا گیا ہے کہ اس وقت قوم کا جو موڈ ہے, جس وقت جہاں قوم کھڑی ہوئی ہے, جو اس وقت غداری کرے گا, اپنے ووٹر کے ووٹ کو کے ساتھ بے ایمانی کرے گا, اس کا سیاسی جو مستقبل ہے وہ بھی تاریک ہے. تو یہ جو 188 لوگ ہیں آپ کے ساتھی جتنے بھی ہیں جنہوں نے کہ یہ موجود ہونا ہے, جنہوں نے ووٹ دینا ہے, جنہوں نے اعتماد کا اظہار کرنا ہے, وہ سارے آپ کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں, اور ابھی آپ کا اعتماد ہے پورا اپنے ان 188 لوگوں پر کہ یہ چودھری پرویز الہی کو ہی سپورٹ کریں گے؟ جی بالکل ہے, لیکن ہمیں پتا ہے کہ کوششیں دوسری جانب سے شروع ہو چکی ہیں اور اس وقت آفرز بھی آنا شروع ہو چکی ہیں. تو بالکل کھلم کھلا اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی ڈیسپریشن ہے, ان کا سیاسی مستقبل داؤ پہ لگا ہوا ہے, تو ہر قسم کا حربہ وہ تو استعمال کریں گے. اب سوال یہ ہے کہ جنہوں نے آئین قانون کو نافذ کرنا ہے, کیا وہ اس قانون کی خلاف ورزی کو ہونے دیں گے دوبارہ سے کہ نہیں؟ تو اسد صاحب یہ بتائیے گا کہ اسی پس منظر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو خان صاحب نے کل پرسوں اس الیکشن نتائج کے بعد بیانات دیے ہیں, اس میں انہوں نے فوری الیکشن کی بات نہیں کی, لفظ فوری نہیں کہا, صاف شفاف الیکشن کا, فوری استعفیٰ نہیں مانگا شہباز شریف گورنمنٹ سے. تو میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت PTI کی, عمران خان کی, آپ کی یہ ترجیح نہیں ہے کہ اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کیا جائے, ان کو کوئی ڈیڈ لائن دی جائے, فوری الیکشن کا اہتمام کیا جائے, مجبور کیا جائے. یہ فوری الیکشن, فوری استعفیٰ, فوری حکومت کی رخصتی مجھے لگ نہیں رہا کہ آپ کی ترجیح ہے. دیکھیے کامران بھائی, اس میں دو پہلو ہیں. اگر آپ سیاسی طور پر مجھ سے پوچھیں تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل کے طور پر, تو میری اولین ترجیح اس وقت تو ہے کہ پہلے 22 جولائی پہ میری نگاہیں مرکوز ہیں اور میں نے پنجاب کی چیف منسٹرشپ کو انشور کرنا ہے, اور اس کے بعد بھی ہمارے پاس ٹائم ہمارے سائڈ پر ہے, کیونکہ جب انشاءاللہ پنجاب ایک دفعہ آ جاتا ہے تو پیچھے مسلم لیگ نون کے پاس بچتا کیا ہے سوائے اسلام آباد کے, تو وہ سیاسی طور پہ بہت ہی کمزور وکٹ پہ چلے جائیں گے. اور ہمارے لیے ایک بہت ضروری چیز یہ ہے کہ ہم اگلا الیکشن تو چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد کیا جائے, لیکن ہم اس الیکشن کمیشن کے ساتھ وہ انتخاب نہیں کرانا چاہتے. تو ہم جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون خود جو ہے, اور مجھے یقین ہے کہ وہ وہاں پہنچیں گے, کہ وہ خود آئیں اور مذاکرات کریں اور اس کے اندر جو بات طے ہو, کیونکہ اس وقت اگر وہ تحلیل کر دیتے ہیں قومی اسمبلی تو مسلم لیگ پنجاب میں اور KP میں ہماری حکومت ہے اور وفاق کا الیکشن ہو رہا تھا ہماری حکومت کے ساتھ. لیکن جو اس وقت اقتصادی صورتحال ہے جس کا آپ ذکر کر رہے تھے کامران خان, یہ کامران بھائی, یہ سیاست سے بات آگے نکل گئی ہے. اتنے خطرناک حالات پاکستان کی تاریخ میں کبھی ہوئے ہی نہیں. جیسے آپ نے ذکر کیا انٹرنیشنل بانڈ مارکیٹ کا 50% سے زیادہ, اب جو لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں, شاید ان کو اتنا واضح طور پہ نہ سمجھ میں آ رہا ہو,
لیکن کسی شخص کو جس نے ان سے ڈیل کیا واضح طور پہ اس وقت عالمی بانڈ مارکیٹ یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، ورنہ 50% سے زیادہ کیوں دیں گے آپ کو ریٹرن آپ کے بانڈز کے اوپر؟ تو وہ جو خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے، روز سے روز بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے، تو میرے خیال میں تو ایک بھی دن زیادہ ہے. کیونکہ میں آخری بات اس میں یہ کہہ دوں کہ اس وقت اس سے زیادہ ضروری کہ کس کی حکومت ہے جس کی وجہ سے یہ سارے تباہی آ رہی ہے، کہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے یہ عارضی ہے، یہ بچ ہی نہیں سکتی. جب تک وہ سرٹنٹی نہیں آئے گی، جب تک یہ غیر یقینی صورتحال نہیں ختم کریں گے آپ، اس کوئی حل ہو ہی نہیں سکتا، چاہے کوئی بھی اقتدار میں ہو. تو اس کے لیے تو ابھی بڑی آپ کو بہرحال اس نیکسٹ فیز کے لیے تو آپ کو ایک تو براہ راست حکومت سے بات کرنی ہوگی، شہباز شریف سے بات کرنی ہوگی، آصف زرداری صاحب سے بات کرنی ہوگی، ان لوگوں سے بات کرنی ہوگی تاکہ کوئی ٹائم ٹیبل بنے اور کوئی جو آئندہ کے اقدامات ہیں نگراں حکومت کے لیے بڑی ایکٹیو نیگوسیشن کرنی ہوگی. آپ کہتے ہیں الیکشن کمیشن کی تشکیل ہو یا چیف الیکشن کمشنر ہو، اس کے لیے بڑی بات کرنی ہوگی. اس کے لیے ایک بڑی ورکنگ ریلیشن شپ کا اسٹیبلش ہونا بڑا ضروری ہے. اس میں وقت لگ جائے گا صاحب. اس وقت تک کے لیے کوئی وایا میڈیا بنائیں جس میں آپ جو بھی اس وقت کوششیں ہو رہی ہیں، آئی ایم ایف کا پروگرام ہے، یہ تمام چیزیں، اس میں آپ حمایت کریں معاشی استحکام کے لیے جو اس وقت کی فوری ضرورت ہے، جو کہ یہ حکومت اکیلے نہیں کر پائے گی. اگر آپ اس پر دباؤ رکھیں گے تو اس کو تو کسی صورت کے اس کے حصول کے لیے آپ حکومت کا تو ساتھ دیں تاکہ آگے پھر مذاکراتی عمل ہو، پھر چینج ہو. یہ ایک پورا پیکج تو آپ کو کنسیڈر کرنا پڑے گا. لیکن کامران بھائی مسئلہ ذرا سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو نظام اس وقت ہے، کسی شخص کو چاہے کوئی بھی کتنی تقریر کر دیں، آپ چھوڑے تحریک انصاف آرمی چیف آ کے تقریر کر کے بول دیں، کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ نظام آگے چل سکتا ہے. جب ان کو یہی نہیں پتا کہ یہ لوگ کتنی دیر تک بچیں گے تو کون فیصلے کرے گا؟ آپ سوچیں نا کہ جس طرح آپ کو پتا ہے میرا بیک گراؤنڈ ہے، میں انویسٹر ہوں، میرے سامنے ایک حکومت بیٹھی ہوئی ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے دنوں کی مہمان ہے. جب تک آپ یہ انسرٹنٹی بریک نہیں کریں گے، کوئی سٹیٹمنٹ تحریک انصاف کی طرف یا کسی حلقے سے اس صورتحال کو حل نہیں کر سکتی. آپ اعلان کریں نئے الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، وہ کوئی بہت لمبی چوڑی بات نہیں ہے، 2 دن کی بات ہے. 2 دن کے اندر معاملہ طے کریں، لوگوں کو نظر آ جائے گا آگے راستہ کیا ہے، سرٹنٹی آ جائے گی، ٹیکنوکریٹک ایک انٹرم گورنمنٹ آ جائے گی، وہ فیصلے کریں گے اور اس حالات کے اندر پھر سپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے جو میننگ فل ہوگا. تو پہلا قدم یہی ہے کہ الیکشن کی طرف جانے کا فیصلہ کریں. تو سر آپ اس کو اسد بھائی پھر اس کے لیے پش کریں نا، ڈیڈ لائن دیں، وارننگ دیں، فوری طور پہ جو ہے وہ حکومت کو جو ہے وہ ایک ٹائٹ لیش پہ لائیں. اور جو میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ خالد صاحب کی بات میں، آپ کی بات میں وہ فوری والی بات نہیں ہے، یا آپ کی فوری الیکشن، فوری حکومت کی روانگی ہے نہیں، اور یہ کیفیت چلتی رہے گی یہ تو ہمیں پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دے گی. تو پھر اس طرح کی آپ کی حکمت عملی ہونی چاہیے جس میں آپ حکومت کو کہیں یا اس کو وارن کریں یا اپنا ایک ایکشن پلان اناؤنس کریں جس میں کہ حکومت کی رخصتی ہو اور وزیر اعظم جو ہیں وہ الیکشن کو کال کرنے پہ مجبور ہو. ہمارے ذہن میں اور ہماری گفتگو بھی ہوئی ہے، ایک پلان تھا، اس پلان کا پہلا قدم جو ہے وہ یہ پنجاب کی حکومت تھا. لیکن جو صورتحال اب پیدا ہوگی وہ تو اتنی خطرناک ہوگی، مجھے تو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ 4 دن میں اگلے کیا ہو جائے گا. وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جو آج کی خاص طور پہ پچھلے 2 دن کی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ انتہائی تشویشناک ہیں. لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں ہم نے جانا ادھر ہی ہے. صرف یہ پنجاب کا الیکشن جو ہے نا وہ فوری طور پہ اس کو ہم نے اس وقت مرکز نگاہ رکھنا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی یہ تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ تحریک انصاف بھی یہی چاہتی ہے، قوم کی ضرورت یہ 3 مہینے سے ہم یہ کہہ رہے ہیں. جب تک آپ یہ غیر یقینی صورتحال نہیں ختم کریں گے، کوئی جس مرضی کو فائنانس منسٹری میں لا کے بٹھا دیں، آپ اسد عمر کو لا کے بٹھا دیں، نہیں سنبھال سکتا سچویشن کو. بہت بہت شکریہ.